بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آفس میں ایک معزز لیڈی ڈاکٹر تشریف لائیں۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی کے ایک بہت بڑے مشہور ہاسپٹل میں گائناکالوجسٹ ہیں۔ کہنے لگی، سر آپ کی ایک تحریر صلح رحمی پڑھنے کو ملی تو ارادہ کیا کہ جا کر اپنے دل کی بات آپ سے ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے کافی منگوائی، موبائل خاموش کیا اور ہمتاً ہوش ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، سر میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ کراچی کے بہترین رہائشی علاقے میں ایک ہی گلی میں میرے خاندان کے 7 بڑے گھر ہیں۔ اگر ایک طرف سے شروع کروں تو ہر گھر میں صرف بزرگ رہتے ہیں۔ ہر کسی کی عمر 65 سے 70 سال سے کم نہیں۔ ان گھروں میں میری 2 خالائیں ہیں، ایک پھپھی اور 2 گھر ماموں کے ہیں۔ سب کی اولادیں پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، IT ماہرین کی بھرمار ہے، مگر سب کے سب والدین کو چھوڑ کر باہر جا بسے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والوں میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ میری عمر بھی 40 سال ہے اور میرا 15 سال کا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں اب 12 بزرگوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ کسی کو بلڈ پریشر، کوئی دل کا مریض، کسی کو چلنے میں تکلیف۔ میں ہاسپٹل میں خود کام صرف ڈپریشن سے بچنے کے لیے کرتی ہوں۔ پھوپھی کو دیکھنے جاؤں تو خالہ کا فون آتا ہے کہ مجھے بخار سا لگ رہا ہے، جلدی آؤ۔ ماموں کا بلڈ پریشر چیک کرنے جاتی ہوں تو بیٹا فون کرتا ہے کہ مما گھر کب آؤ گی۔ بہت کوشش کے بعد بھی بزرگ اپنے گھر چھوڑ کر کسی ایک گھر میں اکٹھے رہنے میں تیار نہیں ہوتے۔ گھروں میں نوکروں، ڈرائیوروں اور آیاؤں کی حکومت ہے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر خاموش بیٹا اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا کہ کہیں کوئی ایک لفظ بھی چوک نہ جائے۔ میں نے پوچھا، آپ کے میاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی ہوں دل میں بہت دعائیں دیتی ہوں کہ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد صرف میری وجہ سے امریکہ میں بسے سب بہن بھائیوں کے پاس نہیں جا رہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر میرے امی ابو زندہ ہوتے تو کیا میں اپنے اکلوتے بھائی اور 25 سے 30 کزنز کی طرح اپنے والدین کو تنہا چھوڑ کر امریکہ کینیڈا جا بستی؟ سر میں خود ہی جواب گھڑتی رہتی ہوں کہ والدین کو تو چھوڑیں، مجھے تو ان 6 گھروں میں رہنے والے خاندان کے بزرگ نے بھی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ سر اب پریشان اس لیے ہوں کہ میرا 15 سال کا بیٹا ضد کر کے پوچھنے لگا ہے کہ مما ہم امریکہ کب شفٹ ہوں گے، اور میں بیٹے کو جواب دینے کے بجائے کچن میں کچھ دیر بیٹھ کر آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیتی ہوں۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ماموں کے گھر جاؤں تو وہ پوتے کی باتیں سننے کے لیے کہتے ہیں، بیٹا امریکہ فون ملا دو، اور میں کہتی ہوں ماموں وہاں تو رات کے 2 بجے ہیں، پھر کبھی بات کرواؤں گی۔ اور سر یہ پھر کبھی بات کرواؤں گی والا جھوٹ میں 6 کے 6 گھروں میں اکثر دہراتی رہتی ہوں۔ وہ چپ ہوئی تو میں بھی خاموش ہی بیٹھا رہا۔ ہنس کر کہنے لگی، سر کچھ آپ بھی تو بولیں۔ میں نے کہا، بٹیا میں کیا بولوں، سب کچھ تو تم نے خود بول دیا۔ کہنے لگی، سر میں تو یہ نہیں کر سکتی، مگر آپ کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جا کر ہماری نوجوان نسل سے ایک درخواست ضرور کریں کہ باہر کے ویزے لگوانے سے پہلے میرے خاندان کی 6-7 گھر وزٹ کر لیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے 28 سال چھوٹی یہ خاتون مجھے سمجھا رہی ہیں کہ اب معاشرے میں مجھے کرنا کیا چاہیے۔ پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔